بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا سبق ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوا تھا کہ افعال قلوب کی جو چوتھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ افعال قلوب میں آپ دیکھیں گے کہ دو ضمیریں ہوں سر گی، صاحب ایک ضمیر فاعل کی ہوگی اور ایک آپ کی آواز کٹ ضمیر... رہی سر جی۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ یہ بھی آ رہی اچھا جی، کل کا سبق ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوا تھا کہ افعال قلوب کی ہم خصوصیات پڑھ رہے تھے۔ ان خصوصیات میں سے جو چوتھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ افعال قلوب کی ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول ان دونوں کا مرجع ایک ہی ہوگا، اور یہ افعال قلوب کی ہی خصوصیت ہے۔ افعال قلوب کے علاوہ کسی اور جملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ فاعل کی ضمیر اور مفعول کی ضمیر وہ ایک ہی چیز کی طرف لوٹے۔ اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر مثال بھی دی ہے، پہلے ہم اس کی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ علمتنی منطلقاً، یہ علم تا پر زبر غلط لگا ہوا ہے، یہ ہے علمتنی منطلقاً، اور ظننت اس میں تا کے اوپر پیش غلط لگا ہوا ہے، یہ ہے ظننتک فاضلا۔ یہ کل اسی زبر اور پیش کی وجہ سے مجھے تھوڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے پھر میں نے کل کہہ دیا تھا کہ اس کو میں کل سمجھاؤں گا، مجھے وہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ زبر کیسے یہاں پر آ سکتی ہے، تو آپ بھی ٹھیک کر لیں۔ یہ ہے علمتنی منطلقا، میں نے اپنے آپ کو چلنے والا پایا یا آزاد پایا۔ وظننتک فاضلا، تو نے اپنے آپ کو فاضل سمجھا۔ اب ان دونوں مثالوں میں دیکھیں، علم تو اس میں تاپش تو جو فاعل کی ضمیر ہے وہ، اور نون یا زیر نی جو مفعول کی ضمیر ہے وہ، ان دونوں کا مرجع ایک ہی ہے، متکلم خود۔ اور اسی طرح ظننتک فاضلا، اس مثال میں ظننت میں تا زبر تا فاعل کی ضمیر اور کاف زبر کا مخاطب کی ضمیر، ان دونوں کا مرجع ایک ہی ہے، مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں۔ ترجمہ ہوگا میں نے اپنے آپ کو آزاد پایا، آزاد معلوم کیا، یا آزاد پایا، یہ ترجمہ کر لیں، میں نے اپنے آپ کو آزاد پایا یا میں نے اپنے آپ کو چلنے والا پایا۔ منطلقاً کا ترجمہ چلنے والا ہوتا ہے نا، یا آزاد۔ اور اسی طرح ظننتک فاضلا، تو نے اپنے آپ کو فاضل سمجھا۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ظَنَنْتُ بِمَعْنَى اتَّهَمْتُ، وَعَلِمْتُ بِمَعْنَى عَرَفْتُ، وَرَأَيْتُ بِمَعْنَى أَبْصَرْتُ، وَوَجَدْتُ بِمَعْنَى أَصَبْتُ الضَّالَّةَ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ افعال قلوب جو ہیں یہ کبھی اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتے بلکہ دوسرے معنی کے اندر یہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ظننت اتہمت کے معنی میں، ظننت میں نے خیال کیا، اتہمت میں نے تہمت لگائی۔ اسی طرح علمت عرفت کے معنی میں، علمت میں نے جانا، عرفت میں نے پہچان لیا، رأیت میں نے خیال کیا، یہ ہوگا ابصرت میں نے دیکھا، وجدت میں نے پایا، اصبت الضالۃ میں نے گم شدہ چیز کو پا لیا۔ تو جب یہ افعال قلوب اپنے حقیقی معنی میں نہ ہو بلکہ یہ دوسرے معنی میں ہو، تو پھر اس صورت میں یہ عمل بھی عام افعال کی طرح کریں گے، پھر ان کو دو مفعول نہیں چاہیے ہوں گے، پھر ان کا تعلق افعال قلوب سے ہوگا بھی نہیں، پھر ان کے لیے ایک ہی مفعول کافی ہو جائے گا، اور اسی ایک مفعول کو یہ نصب دیں گے بس، جب ان کا معنی اپنا نہیں ہوگا۔ وعلم، اور آپ جان لیں، انہ قد یکون ظننت بمعنی اتہمت، کہ ظننت جو ہے یہ وہ اتہمت کے معنی میں ہوگا، علمت عرفت کے معنی میں ہوگا، رأیت ابصرت کے معنی میں ہوگا، وجدت اصبت الضالہ کے معنی میں ہوگا۔ فتنصب مفعولا، تو یہ نصب دے گا مفعول کو، واحدا ایک، فقط صرف یہ ایک ہی مفعول کو نصب دے گا۔ فلا تكون حينئذ من افعال القلوب، اس وقت یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوں گے۔
فصل الافعال الناقصہ، اب چلتے ہیں ہم افعال ناقصہ کی طرف۔ افعال ناقصہ کی کچھ بحث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں مرفوعات اور منصوبات میں، آج ہم اس کی تھوڑی بحث اور بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے افعال ناقصہ کی تعریف۔ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کو کسی صفت پر جو ان کی صفت مصدر کے علاوہ ہو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ آسان سی تعریف ہے، کوئی مشکل تعریف نہیں ہے کہ افعال ناقصہ وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو فاعل کے لیے کسی صفت کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ صفت جو ہے، صفت والا جو معنی ہے وہ افعال ناقصہ کے اندر نہیں پایا جاتا، وہ کسی اور مصدر کا معنی ہوتا ہے جس معنی کو یہ اپنے فاعل کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کانا ضرب زید، زید نے مارا تھا۔ اب کانا کا اپنا معنی یہاں ہے ہی نہیں، وہ ہے صرف تھا۔ اب تھا کے ساتھ مارنے والا ترجمہ ہم نے ضرب سے لیا ہے، تو افعال ناقصہ چونکہ ان کا اپنا معنی مکمل ہی نہیں ہوتا، یہ دوسرے معنی کو فاعل کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ جہاں جیسے یہاں پر مارنے والا معنی کس کے لیے ثابت ہو رہا ہے؟ زید کے لیے ثابت ہو رہا ہے، یہ صرف ماضی کو ماضی بعید میں تبدیل کر رہا ہے۔ تو فاعل ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کو کسی صفت پر جو ان کی صفت مصدر کے علاوہ ہو ثابت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں۔ افعال، فاعل ناقصہ ایسے افعال ہوتے ہیں وضعت جن کو وضع کیا جاتا ہے لتقریر الفاعلی، کہ وہ فاعل کو ثابت کریں، فاعل کے لیے ثابت کریں علی صفت، ایسی صفت غیر صفت مصدریہ کہ جو ان افعال ناقصہ کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہو۔ صفت سے مراد یہاں معنی ہے، صفت سے مراد وہ موصوف صفت نہیں ہے بلکہ صفت سے مراد معنی ہے، کہ افعال ناقصہ وہ افعال ہیں جو فاعل کے لیے ایسا معنی ثابت کرتے ہیں کہ جو معنی خود افعال ناقصہ کے مصدر کے اندر نہیں پایا جاتا۔ وہی کانا وسارا و اسبح و امسا الی آخرہ۔ پھر آگے افعال ناقصہ کی تعداد کی بات کر رہے ہیں۔ افعال ناقصہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹوٹل 17 ہیں۔ ان 17 میں سے 13 اصل افعال ہیں، 13۔ ان 17 میں سے اصل کتنے ہیں؟ 13۔ جیسے کانا، سارا، غلہ، باتا، اصبح، امسا، ازحا، ما زالا، ما بریحا، من فکا، ما داما، ما فتیا اور لیسا، یہ افعال ناقصہ اصل ہیں۔ 4 ملحق ہیں، 4 ان کے ساتھ ملحق ہیں، جیسے کادا، آزا، غدا اور راحا، یہ ان کے ساتھ ملحق ہیں، یعنی ان کے ساتھ یہ بھی ملے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ افعال ناقصہ نہیں ہے، لیکن ان کو افعال ناقصہ جو 13 اصل ہے ان کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ وہی افعال ناقصہ یہ ہے کانا، سارا، اصبح، امسا الی آخرہ۔ تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، اب یہاں سے اس کا عمل بیان فرما رہے ہیں افعال ناقصہ کا، کہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں لِإِفَادَةِ نِسْبَتِهَا حُکْمِ مَعْنَاهَا۔ افعال ناقصہ کا عمل بیان کر دیا کہ افعال ناقصہ یہ داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، تاکہ اپنے معنی کا اثر جملہ اسمیہ کی نسبت کو عطا کر دیں۔ ان کے جو معنی کا اثر ہوتا ہے یہ کس کو عطا کرتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کی نسبت کو عطا کرتے ہیں۔ مثلا سارا، اس کا معنی ہے انتقال، سارا کا معنی کیا ہے؟ انتقال، ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل ہو جانا۔ جیسے آپ کہتے ہیں سارا زید غنیًا، زید غنی ہو گیا، یعنی زید کی جو پہلی حالت تھی وہ فقر تھی، فقر کی حالت غنا میں منتقل ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں لِإِفَادَةِ نِسْبَتِ یا حُکْمِ مَعْنَاهَا، تاکہ یہ فائدہ دیں اپنے معنی کے حکم کی نسبت کا۔ اپنے معنی کے حکم کی نسبت کا فائدہ آسان لفظوں میں کیا بنتا ہے اس کا؟ کہ یہ آتے ہیں ثابت کرنے کے لیے کسی ایک معنی کو جملہ اسمیہ کی نسبت کے ساتھ۔ یہ جملہ جیسے دیکھیں نا، زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ زید کھڑا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آپ نے کہا کان زید قائما، زید کھڑا تھا، اب جملہ اسمیہ کو ہی کانا نے آ کر کس میں تبدیل کر دیا؟ ماضی کے اندر تبدیل کر دیا۔ اسی طرح میں نے مثال دی، جیسے سارا، آپ کہتے ہیں
زید غنی، زید غنی ہے، آپ نے کہا سارا زید غنی، زید غنی ہو گیا، یعنی اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ زید پہلے فقیر تھا، اب وہ غنی ہو گیا، یعنی اس کی ایک حالت دوسری حالت کی طرف تبدیل ہو گئی۔ وکانا علی ثلاثتی اقسام، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال ناقصہ میں سے جو پہلا اسم ہے، افعال ناقصہ میں سے جو پہلا فعل ہے کانا، اس کی اقسام بیان فرماتے ہیں۔ کانا کی تین قسمیں، کانا ناقصہ، کانا ناقصہ، نمبر دو کانا تامہ، نمبر تین کانا زائدہ۔ سب سے پہلے ہم کانا ناقصہ کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کانا ناقصہ وہ کانا ہے جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ کانا کی خبر کانا کے اسم کے لیے ماضی میں ثابت ہوئی ہے، کانا کی خبر کانا کے اسم کے لیے ماضی میں ثابت ہوئی ہے، چاہے وہ ثبوت بطور دوام ہو یا پھر وہ ثبوت بطور انقطاع ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جو کانا کی خبر کانا کے اسم کے لیے ثابت ہوئی ہے، یا تو وہ دائمی طور پر ثابت ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ پہلے ثابت نہیں تھی پھر ثابت ہوئی پھر ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم اور حکیم تھا، اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا پھر ختم ہو جائے گا، نہیں، بس کانا نے یہاں پر علیم خبر کو اپنے اسم اللہ کے لیے ثابت کر دیا بطور دوام کے، اب اس میں انقطاع نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال کہ کانا کی خبر کانا کے اسم کے لیے ثابت ہوگی لیکن بطور انقطاع کے، یعنی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کانا زید شابن، زید جوان تھا، اب ایسا نہیں ہے کہ زید جوان تھا بس وہ پیدا ہی جوان ہوا تھا ہمیشہ رہے گا بھی جوان، ایسا نہیں ہے، اس کی خبر اس کے اسم سے منقطع بھی ہو جائے گی۔ اور کانا تامہ وہ ہوتا ہے جو ثابتہ اور حصلہ کے معنی میں ہو، جیسے آپ کہتے ہیں کان القتال، جنگ ہو گئی، کان القتال کا معنی ہے حصل القتال، کہ جنگ شروع ہو گئی۔ اور کانا زائدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وکانا علی ثلاثۃ اقسام، کانا کی تین قسمیں ہیں ناقصہ، وہی تدل، یہ دلالت کرتے ہیں علی اس بات پر کہ ثبوت خبریہ، خبر ثابت ہے، لفاعلہا، کانا کے فاعل کے لیے، فاعل سے مراد یہاں کانا کا اسم ہے، فی الماضی زمانہ ماضی میں، اما دائمن، یا تو وہ خبر دائمن ثابت ہوگی، نحو جیسے وکان اللہ علیما حکیما، او منقطعا، یا پھر بطور انقطاع کے ثابت ہوگی، نحو جیسے کان زید شابا۔ و تامتن، اور کانا کی دوسری قسم ہے کانا تامہ، وہی بمعنی ثبت و حصل، یہ ثابت اور حصل کے معنی میں ہوتا ہے، نحو جیسے کان القتال، اس کا ترجمہ ای حصل القتال، کہ جنگ شروع ہو گئی۔ و زائدتن، و کانا زائدہ بھی ہوتا ہے، وہی لا یتغیر، یہ وہ ہے کہ تبدیل نہ ہو بھی اس قاطع اس کے نہ ہونے سے، معنی جملتی، جملے کا معنی، کا قول شاعری، جس طرح کے شاعر کا قول ہے۔ اب شاعر کے اس قول کو آپ دیکھیں گے کہ یہ کانا کے ساتھ بھی اس کا وہی ترجمہ ہوگا اور کانا کے بغیر بھی اس کا وہی ترجمہ ہوگا۔ جیاد بنی ابی بکر تسامى على کان المسومۃ العراب، على کان المسومۃ العرابی، على کان المسومۃ العرابی۔ اب یہاں پر کانا زائدہ ہے، پھر اس کا ترجمہ دیکھیں، میرے بیٹے ابو بکر کے عمدہ گھوڑے فوقیت رکھتے ہیں، عربی تیز رفتار نشان لگے ہوئے گھوڑوں پر، جیاد بنی ابی بکری، میرے بیٹے ابو بکر کے جیاد عمدہ گھوڑے، جیاد جید کی جمع ہے نا جیاد، جیاد بنی ابی بکر، بنی میرے بیٹے ابی بکر، ابو بکر کے جیاد گھوڑے، تسامہ فوقیت رکھتے ہیں، علی المسومۃ العرابی، ان گھوڑوں پر جو عربی ہے، مسومہ اور نشان زدہ ہے۔ اب یہاں کانا زائدہ ہے، آپ کانا کو ہٹا بھی دیں، علی المسومۃ العرابی، معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہاں یہ کوئی عمل بھی نہیں کر رہا، اس لیے مسومتی ہم اس کے نیچے زیر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کانا یہ درمیان میں کچھ بھی نہیں کر رہا لفظ نہ معنی، تو گویا علا ڈائریکٹ مسومہ پر داخل ہے، تو علا کی وجہ سے مسومہ کے نیچے زیر آئے گی۔ جیاد بنی ابی بکرین تسامہ، میرے بیٹے ابو بکر کے گھوڑے
عمدہ گھوڑے فوقیت رکھتے ہیں علی المسومۃ العرابی، ان گھوڑوں پر جو نشان زدہ ہیں اور عربی ہیں، ای علی المسومہ، یہ بتا دیا کہ اعلیٰ گویا ڈائریکٹ مسومہ پر داخل ہے، کانا کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وسارا للانتقال نحو سارا زید غنی، یہ وہی بات ہے جو پیچھے میں کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، کہ سارا جو ہے یہ انتقال کے لیے آتا ہے، کہ ایک حالت دوسری حالت کی طرف منتقل ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ جیسے آپ کہتے ہیں سارا زید غنی، زید غنی ہو گیا، اور اصل میں تھا زید غنی، زید غنی ہے، آپ نے سارا کو داخل کیا، تو اب زمانے ماضی کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ زید کی ایک حالت دوسری حالت کی طرف تبدیل ہو گئی ہے۔ وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى تدل على اقتران مضمون الجملة بتلك الأوقات۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ افعال ناقصہ میں سے تین افعال اور کو ذکر کرنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اصبح، امسا اور اضحا، یہ مضمون جملہ کو اپنے اپنے وقت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اصبح زید ذاکرا، زید صبح کے وقت ذاکر بنا، یعنی صبح کے وقت اس نے ذکر کیا، تو اصل میں تھا زید ذاکر، زید ذکر کرنے والا ہے۔ اب یہ مضمون جملہ کیا تھا؟ زید کا ذکر کرنا، اصبح نے آ کر زید کے ذکر کرنے کو ایک وقت یعنی صبح کے ساتھ خاص کر دیا۔ اسی طرح امسا ہے، اگر آپ یوں کہیں کہ امسا زید ذاکرن، یہ شام کے وقت زید ذکر کرنے والا بنا، اصل میں تھا زید ذاکرن کے زید ذکر کرنے والا ہے، امسا نے آ کر اس کو شام کے وقت کے ساتھ خاص کر دیا۔ اسی طرح اضحا چاشت کے وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَتَكُونُ بِمَعنَى سارا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اصبح، امسا اور اضحا یہ مطلقاً سارا کے معنی میں آتے ہیں، یعنی یہ وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ مطلقاً یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ فاعل کی جو حالت ہے وہ تبدیل ہوئی ہے زمانے ماضی میں۔ جیسے آپ کہتے ہیں اصبح زید غنیا، زید غنی ہو گیا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید صبح کے وقت غنی ہو گیا، بس مطلقاً زید غنی ہو گیا، یعنی اس کی جو حالت ہے وہ فقر سے غنا کی طرف تبدیل ہو گئی ہے۔ وَتَكُونُ تَامَّةً بِمَعنَى دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ وَالضُّحَى وَالْمَسَاءِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ جو اصبح، امسا اور اضحا ہیں یہ تامہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہوتے ہیں؟ تامہ، یہ پھر داخلہ کے معنی میں ہوں گے۔ جیسے آپ کہتے ہیں دخل زید، یہ کیا نام ہے، اصبح زید، اس کا ترجمہ ہوگا دخل زید فی الصباح، کہ زید صبح کے وقت داخل ہو گیا۔ اسی طرح اضحى زید، اس کا ترجمہ ہوگا دخل زید فی الضحى، کہ زید چاش کے وقت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں مسا زید، تاجر جب یہ تام ہوں گے تو پھر اس کی خبر تو نہیں آئے گی نا، صرف فاعل پر یہ پورے ہو جائیں گے، اسم پر پورے ہو جائیں گے۔ وغلہ و باتا یہ دلانی علی اقتران مضمون الجملۃ بوقتیہما، اسی طرح غلہ ہے اور باتا ہے، تو غلہ اور باتا یہ دونوں بھی مضمون جملہ کو اپنے اپنے وقت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ غلہ کیا نام ہے، دن کے ساتھ، اور باتا رات کے ساتھ۔ جیسے آپ کہتے ہیں غلہ زید کاتبا، زید دن کے وقت کاتب بنا، یا آپ کہتے ہیں بات زید کاتبا، رات کے وقت زید کاتب بنا۔ زید کی کتابت کے ترجمے کو، کتابت کے معنی کو آپ دن یا رات کے ساتھ خاص کر رہے ہیں۔ وَيَكُونَانِ بِمَعنَى سارا، یہ دونوں بھی سارا کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں مطلقاً، یہ بتائیں گے کہ زمانے ماضی کے اندر ان کے اسم کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ایک حالت ختم ہوئی ہے دوسری شروع ہوئی ہے۔ ما زال، ما فتیا، ما بریح، من فکا تدل علی استمرار ثبوت خبرها لفاعلها مذ قبله، یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ ما زال، ما فتیا، ما بریح، من فکا، یہ جو چار افعال ہیں یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ جو خبر ہے وہ فاعل کے لیے ثابت ہے اس وقت سے پہلے پہلے، مطلب وہ خاص وقت بتا دیے جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے پہلے خبر فاعل کے لیے، اسم کے لیے ثابت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ما زال زید امیرن، کہ زید مسلسل امیر رہا، ما زال زید امیرن، زید مسلسل امیر رہا، یعنی اس وقت سے پہلے پہلے وہ مسلسل امیر رہا، اس وقت کے بعد کیا ہوتا ہے اس کی بارے میں آپ بات نہیں کر رہے۔ وَيَلْزِمُ حرف النفی، یہ فائدہ بیان فرما دیا کہ یہ چار افعال ہیں
इनके शुरू में हर्फ नफी का होना जरूरी है। वमा दामा यदुल्लु अला तौक़ीति अम्रिन बिमुद्दति सबूति खबरिहा लिफ़ाइलिहा नहवु अक़ूमु मा दामल अमीरु जालिसन। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह अफ़ाल नाक़िसा में से मादामा का माना बयान फरमाते हैं कि मादामा दलालत करता है इस बात पर कि ये काम साबित हुआ है, ये काम जो है साबित, यानी खबर जो है वो फाइल के लिए साबित रही है और एक खास वक्त तक साबित रही है। खबर जो है फाइल के लिए साबित रही है और एक खास वक्त तक साबित रही है, उसके बाद साबित रहती है या नहीं रहती उससे गर्ज नहीं होती। जैसे आप कहते हैं अकूम, मैं खड़ा रहा, मा दामल अमीरू जालिसन, जब तक अमीर बैठा रहा। यानी अब यहाँ पर बैठने को आपने अमीर के साथ खास किया उस वक्त तक जब तक आप खड़े रहे। यानी जब तक अमीर बैठा रहा मैं नहीं बैठा, मैं खड़ा ही रहा, तो आपने अमीर के बैठने को अपने खड़े होने के साथ क्या कर दिया, खड़े होने के वक्त के साथ खास कर दिया। मादामा ये दलालत करते हैं अला तौक़ीति अमरिन, कि किसी अमर को मुवक्कत कर दिया गया, किसी चीज को वक्त के साथ पाबंद कर दिया गया। बिमुद्दती सुबूती खबरी, हाँ ऐसी मुद्दत के साथ कि जिसमें खबर साबित होती है। लिफाइली, हाँ अफ़ाल नाक़िसा के इसम के साथ। नहwu जैसे आप कहते हैं अक़ूमु मा दामल अमीरु जालिसन, के मैं खड़ा रहा जब तक अमीर बैठा रहा। लैसा ये दलालत करता है जुमले के माने की नफी पर, हालन यानी जमाने हाल के अंदर। और बाद नहवीयीन कहते हैं कि नहीं, मुतलकन ये नफी को साबित करता है। जैसे आप कहते हैं लैसा ज़ैदुन क़ाइमन, ज़ैद खड़ा नहीं हुआ। वक़द अरफ़्त बक़िय्यत अहकामिहा फ़िल क़िस्मिल अव्वल, बाकी अहकाम अफ़ाल नाक़िसा के आपने किस्म अव्वल में पढ़ लिए हैं। फला नुईदुहा, उनको हम दोबारा जिक्र नहीं कर रहे। चलें यहाँ तक।